چیف آف آرمی اسٹاف ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، لشکر اسلام ہو اور اس کا امیر ہو، تو اس کی حفاظت کی یہ تقاضے ہیں، اور یہ حفاظتی اقدام کرنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اظہار ہے کہ مجھے ان پہروں کی کوئی حاجت نہ تھی، یہ تو میں نے تعلیم کے لیے رکھا، اور جب یہ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی تو آپ نے وہ پہرے ہٹا دیے۔ اگر کوئی دشمن سے خوف کرتا ہو اور اس کے پاس حفاظتی اقدام کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو وہ بھی غمگین نہ ہو، کیونکہ حفاظت وہ کر سکے یا نہ کر سکے، حقیقت میں حافظ اور حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تمہارے من گھڑت دین ہے یہودیت عیسائیت، تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل پر عمل کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر تم عمل نہ کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ، اس وقت تک تم حق پر نہیں ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ جب انسان کا دل گندا ہوتا ہے تو نور والی باتیں سن کر وہ نور حاصل نہیں کرتا بلکہ گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر تعصب کی گندگی نہ ہو، دل کے اندر انبیاء اولیاء کی بے ادبی نہ ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور پھر وہ سمجھنے کے لیے آگے آتا ہے تو یہ قرآن ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اسے سن کر یہ یہودی یہ عیسائی کفر میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں، ہدایت نہیں ملتی بلکہ اور کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان یہودیوں ستارہ پرست اور عیسائیوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر کتابوں پر ایمان لانے کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا، تقدیر پر ایمان لانے کا، رسولوں پر ایمان لانے کا بظاہر ذکر محسوس نہیں ہوتا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پر جو ایمان لائے گا وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھے گا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھے گا، اور تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا، کتابوں پر بھی ایمان رکھے گا، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لائے گا اور اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ رسولوں کی نافرمانی انہوں نے کیوں کی۔ فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آتے ایک ایسا حکم جو ان کے نفس کو برا لگتا، بھاری لگتا، فریقاً کذبوا، تو ان میں سے ایک گروہ کو وہ جھٹلا دیتے،
وفریقا یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو وہ شہید کر دیتے. صرف کس وجہ سے کہ نبی جو حکم بتا رہے ہیں وہ حکم ان کے نفس کو برا لگتا ہے، اس لیے وہ نبی کے دشمن ہو جاتے. اور بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی انہیں نصیحت کرتا اور یہ ان کے نفس کے خلاف ہوتی تو وہ اس مبلغ کے بھی دشمن ہو جاتے. آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر کیسا برا وقت ہے کہ مسلمان اول تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی انہیں سمجھائے اور کہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو لوگ کیسا الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. نصیحت کی بات کوئی بھی کرے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نصیحت کی بات اگر صحیح ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان یہودیوں عیسائیوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، خصوصاً یہودیوں نے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا، ان کی پکڑ نہ ہوگی، یہ گمان کرتے ہیں اتنے غلط کام کرنے کے باوجود. فَعَمُوا، پس وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے بن گئے، نہ حق کو دیکھتے ہیں نہ حق کو سننے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ہو گیا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان پر مصیبتیں آئیں اور کافر قوم مسلط ہو گئی تو یہ رجوع لائے اور توریت کے احکام کو ماننے لگے، توبہ کی. پھر دوبارہ جب حکومتیں ملیں، ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے اکثر اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، حق کو نہ دیکھتے ہیں نہ حق کو سنتے ہیں. اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو یہ یہودیوں کا عالم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی. مسلمان ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا. بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے گزرے، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اسی بات پر ڈر محسوس کرتے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن ہم گناہ کرنے کے باوجود اگر یہ سوچیں کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان عیسائیوں میں سے دو فرقے ہیں جن کا نام یعقوبیہ اور ملکانیہ ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مریم نے اللہ کو جنا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جو کرسمس مناتے ہیں اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اس میں بھی بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ کرسمس کے معنی ہے اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مسلمانوں کو ایسے کلمات، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، خوش ہو کر کسی کو ہیپی کہہ کر یہ کہنا مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. تو ان میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور دو فرقے یعقوبیہ اور ملکانیہ. عیسائیوں کے یہ دو فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے جسم اختیار کر کے دنیا میں اللہ آ گیا اور پھر وہ دوبارہ اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے ایسا کلمہ کہا اور شرک کیا. وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے تو یہ فرمایا لوگوں سے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، اور تم مجھے خدا سمجھو گے، اللہ سمجھو گے. تو یہ تو شرک ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا. انہ من یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، مد مقابل ٹھہرا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. شرک کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجئے، شرک کی حقیقت، اور ہو سکے تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، معیار ہدایت. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں کے دو اور فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقے کا نام ہے مرقوسیہ. مرقوسیہ اور نستوریہ، یہ دو فرقے ہیں. اللہ تعالی کے متعلق وہ کلام یہ کرتے ہیں کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس میں اختلاف ان کا اور ہے. بعض کہتے ہیں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ یہ تین خدا ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، حضرت روح الامین جبریل امین اور اللہ یہ تین خدا ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں لیکن تین مل کر ایک ہی ہیں. یہ تین نہیں ہیں، یہ تین نعوذ باللہ من ذالک ایک ہی خدا کے ٹکڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ تینوں پھر مل گئے اور ایک ہی خدا بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کے بکواس اور اس طرح کے کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات عیسائیوں میں عام ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ایسی بات کہے وہ اللہ کے بارے میں کتنی غلط بات کہتا ہے، تو کیا ہماری دلی محبت اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے، تین خداؤں میں سے تیسرا نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے. انہوں نے کہا اے لوگوں سنو، وما من الہ الا الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عبادت صرف اسی کی کرنی ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی مالک حقیقی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو باتیں وہ کہتے ہیں ان کفریہ اور شرکیہ باتوں سے یہ عیسائی باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کافروں کو دردناک عذاب ضرور بضرور پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ، پس کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے؟ ویستغفرون، اور وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قرآن مجید فرقان حمید پکار رہا ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیوں نہیں لاتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے. اے پروردگار، ہم نے تیرے پیارے کلام میں یہ کلام سنا، ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے جو جان کر ہوئے، جو انجان میں ہوئے، ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. لیکن سچی پکی توبہ کے لیے علم کی ضرورت ہے. پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کیونکہ اکثر مسلمانوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیزیں گناہ ہیں، تو وہ گناہ کو بھی بسا اوقات ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں، یا ثواب نہیں سمجھتے تو برا نہیں سمجھتے. تو گناہ کو گناہ پہلے سمجھنا ضروری ہے. جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عظیم رسول ہیں. وہ عظیم رسول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ نے انہیں طاقتیں، قوتیں، قدرتیں عطا فرمائیں. وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، مگر وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. انہیں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جو وہ تصرف کرتے ہیں بإذن اللہ کرتے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ سچی ہیں اور بہت سچی ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. دیکھیے قرآن یہاں پر شرک کی مذمت کر رہا ہے، مگر شرک کی مذمت میں یہ انداز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ کی توہین کی جائے، بلکہ ان کے مقام کو بیان کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے اور خدا کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کیسے کیسی نشانیاں بتاتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے اوندے منہ بھاگتے ہیں. اتنا واضح کلام ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. تو بات یہاں پر یہ چلی کہ عیسائیوں کے شرکیہ کفریہ عقیدے کی مذمت ہے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا یا اللہ سمجھا یا خدا کا بیٹا سمجھا، معبود سمجھا، تم ان کی پوجا کرتے ہو. اس کے باوجود بھی ان سے شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی گئی. لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے، انگریزوں کے دور میں ایک شخص نے کتاب لکھی، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے اور کہتے ہیں یہ انگریزوں ہی کے کہنے پر لکھی، مسلمانوں میں آگ بھڑکانے کے لیے لکھی. وہ کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں مسلمان شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے انبیاء اور اولیاء کی تعظیم و توقیر بیان نہ کرو، ان کے فضائل نہ بیان کرو، ان کے نقص بیان کرو. نعوذ باللہ من ذالک. اس مفہوم کا کلام اس نے کہا. تو انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا وہ تو بیان کرنا ہی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام بے بس ہیں، بلکہ کہا کہ ہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. تو ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، آپ کے فضائل بتائیں، آپ کی طاقت بتائیں، آپ کے معجزات بتائیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور باذن اللہ یہ تصرف ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں میں آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے، یہ حضور کا معجزہ ہے. کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، وہ حضور کو نہ خدا مانتا ہے نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، نہ حضور کی وہ پوجا کرتا ہے، وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے. حالانکہ دیگر قومیں شرک میں مبتلا ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے، اور آپ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی. آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تتنافسوا فیہا، خدا کی قسم بے شک مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. یہ حضور نے فرمایا بخاری شریف میں، یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھی. اب خدا کی قسم کہہ کر فرما رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے. تو آج واقعی یہ ہم دیکھ رہے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کے کچھ بھی مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے. حقیقت میں اگر دوا میں شفا ہے اور دوا میں نفع ہے تو یہ نفع کیوں ہے؟ باذن اللہ. اگر کسی چیز میں ضرر ہے، زہر کھائیں تو نقصان ہے، ذاتی ضرر نہیں ہے، یہ ضرر باذن اللہ ہے. اس آیت کریمہ سے آج کل کے یورپ کے لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا. مان لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ
میں اس کی پوجا کیوں کروں کہ جو نہ مجھے نقصان دے نہ نفع دے؟ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، سورج کبھی کبھی نقصان دیتا ہے اور کبھی نفع دیتا ہے۔ دریا کی جو پوجا کرتے ہیں تو دریا نفع بھی دیتا ہے اور سیلاب کی صورت میں نقصان بھی دیتا ہے۔ کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے تو درخت نفع بھی دیتا ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے یہاں نفع اور ضرر سے مراد ذاتی ضرر اور ذاتی نفع ہے۔ تو اگر دریا میں نفع ہے تو یہ نفع کس نے دیا؟ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو نفع والی چیزیں نقصان دینے لگے اور نقصان دینے والی چیزیں نفع دینے لگے۔ تو ساری چیزیں، ساری طاقتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اس طرح ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر ہی نہیں سکتے کہ ذاتی طاقتیں، ذاتی قدرتیں اور حقیقی مالک تو وہی ہے صرف۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناجائز اضافہ نہ کرو، رد و بدل نہ کرو۔ یہودیوں عیسائیوں نے توریت انجیل میں اضافہ کیا، رد و بدل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وہاں کیا ہوتا؟ وہاں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، تو وہ انجیل کو چینج کر دیتے۔ آج بھی ان کا پوپ، عیسائیوں میں یہ مشہور معروف بات ہے کہ ہر 100 سال کے بعد وہ بائبل میں رد و بدل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالات کے تقاضے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریعت تا قیامت رہنے والی ہے، اس میں کیسے بھی حالات ہو، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس کے بنیادی جو اصول ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ قد ضلوا من قبل، وہ قوم اس سے پہلے گمراہ ہو چکی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہاں پر بھی لوگوں کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا۔ بس وہی درس پھر دیا جا رہا ہے کہ یہ تصور نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ فکر کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکا کرتے تھے، اس لیے سب تباہ ہو گئے۔ جو گناہ کرتا وہ اسے نہ روکتے۔ اور یہی آج مسلمانوں میں نحوست آ گئی کہ ہم اتنے بے مروت ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی کرتا ہے لیکن ہم زبان سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت ہی برا وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کرتے ہیں۔ طغى كثير منهم، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، یہودی اور عیسائیوں کو، يتولون الذين كفروا، کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ حالانکہ کافر سے مراد وہ ہیں جو انجیل کو، توریت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ توریت و انجیل کے قانون کے مطابق کفار مکہ سے ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو کافروں سے بھی دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ کافر جو توریت کو نہیں مانتے، وہ کافر جو انجیل کو نہیں مانتے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی جانوں نے جو آگے بھیجا وہ بہت ہی برا بھیجا۔ ان کی جانوں نے آگے کیا بھیجا؟ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراض ہو گیا۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ یہودی یہ عیسائی اللہ پر ایمان لاتے، والنبی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، اور جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ہاں لیکن اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یوں تو یہودی بھی مسلمان کا دشمن ہے، عیسائی بھی دشمن ہے، مشرکین بھی دشمن ہے، فی زمانہ مشرکین جیسے ہندو ہیں، تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ دشمنی میں یہودی اور مشرک زیادہ بڑے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے دشمن یہودی اور مشرک زیادہ ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات تھی، اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہیں تو ان کے پیچھے عیسائیوں کو ابھارنے والا اور مسلمانوں کے خلاف کرنے والی جو لابی ہے وہ یا تو ہندو لابی ہے یا پھر یہودی لابی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور بضرور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے، سب سے بڑا دشمن۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور بضرور یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے میں محبت کے قریب، الفت کے قریب ایسے لوگ جو مسلمانوں سے اتنا بغض نہیں رکھتے، تم انہیں پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انجیل کو خوب جاننے والے ہیں، رہبانن زاہد لوگ ہیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے عیسائی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہوئے، خصوصاً عیسائیوں میں جو کمزور ہیں، عورتیں ہیں، وہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ حق قبول کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تغا، تم دیکھو گے، اعینہم، ان کی آنکھیں، تفید من الدمع، آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اللہ کا کلام سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون، وہ عیسائی کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، ہم نے ایمان کی گواہی دی، ہمارا شمار بھی ایمان والوں کے ساتھ فرما۔ یہ آیت کریمہ نجاشی بادشاہ اور اس کے ان درباریوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور پر ایمان لے آئے۔ حبشہ کا یہ بادشاہ تھا، مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچے تو کافروں کا ایک قافلہ وہاں بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے نجاشی بادشاہ کو یہ بہکانے کی کوشش کی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، یہ تمہارے ملک میں فساد کر دیں گے۔ تو نجاشی بادشاہ کا انصاف بڑا مشہور تھا، اس نے کہا تمہاری باتیں سن کر میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ انہیں بلا کر ان کی بات میں نہ سن لوں۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب مسلمان حاضر ہوئے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم حق بات کہیں گے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہی بیان کریں گے، چاہے پھر کوئی بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اب نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، تو کفار مکہ نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی
کہ دیکھو یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ان کے بے ادب ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، اب یہ آئے مسلمانوں سے نجاشی بادشاہ نے یہ پوچھا کہ وہ معاملہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم پہلے کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، ہم اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، ہم قتل و غارت گری میں ملوث تھے، اللہ نے ہم میں ایک نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں اخلاق سکھائے، نماز سکھائی، زکوٰۃ سکھائے، اور وہ حضور کی تعلیمات کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو جب انہوں نے حضور کی تعلیمات کو ذکر کیا تو نجاشی اس تعلیمات کو سن کے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ کلام میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کچھ سنائیے۔ نجاشی بادشاہ عربی کو جانتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کی شان بیان کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی۔ تو یہ جو وسوسہ دیا گیا کہ بے ادبی کرتے ہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ اور جب سورہ مریم میں یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی اس بات کا اپنے بچپن میں نفی کر دی کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، تو نجاشی پر اللہ کے کلام کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں تن کے برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور کہا کہ یہ کلام بالکل سچا کلام ہے۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے تو حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کو دیکھا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور اس کے درباری علماء جو تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور نجاشی بادشاہ پھر حضور پر ایمان لے آیا۔ اس کی تعریف میں یہ آیات نازل ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ پر نازل شدہ کلام کو سنا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں، آنسو ابل رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ذرا سوچیں، اگر عیسائی غور سے سنے تو یہ کلام اسے رلا دیتا ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ ہمارے دل کتنے سخت ہیں کہ ہم کلام الہی سن کر بھی ہمارے دل نرم نہ ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ اللہ ہم پر ایسا کرم کر دے کہ قرآن سن کر ہمیں قرآن کی محبت میں، اللہ اپنی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ پھر نجاشی نے ایک عیسائی علماء کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ وہ عیسائی علماء تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نجاشی نے یہ خیال کیا کہ یہ وہاں جائیں گے، حضور کا کرم ہو جائے گا اور ان کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی پیاری کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پیاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی کہ پرندے آپ کی آواز سننے کے لیے آ جاتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جب آپ قرآن پڑھتے تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ تو حضور کے زبان اقدس سے اللہ کا کلام انہوں نے سنا تو یہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور یہ بھی حضور پر ایمان لے آئے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو اس طرح کہا وما جاءنا من الحق، حالانکہ حق ہمارے پاس آ گیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے گا مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا اس کا صلہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکی کرنے والوں نیکوکار لوگوں کا صلہ ہے، یہی ان کی جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ محترم و پیارے بھائیوں، 7ویں پارے کا آغاز ہوا اور 7ویں پارے کی ابتدا میں قرآن کی تاثیر کا ذکر ہے۔ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ قرآن پاک جب ہم سنیں تو کاش ایسا کرم ہو جائے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم تھا کہ آپ قرآن سنتے تو روتے، قرآن سنتے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور خصوصاً نماز کے دوران کوئی ایسی آیات سن لیتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو پوری رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے۔ نماز عشاء کی پڑھنے کے لیے گئے تو امام مسجد نے یہ آیت کریمہ عشاء کی نماز میں پڑھی، سورۃ الزلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو تم نے نیکی کی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی دیکھو گے، اور جو ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے۔ حضرت امام اعظم پر رقت طاری ہوئی، روتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ مسجد خالی ہو گئی۔ مؤذن جانے لگا اور مؤذن نے یہ خیال کیا کہ حضرت بیٹھے ہیں، چراغ کو اس نے گل نہ کیا، سوچا خود جائیں گے تو چراغ بند کر لیں گے۔ اس طرح مؤذن کو یہ بات یاد تھی کہ جب میں مسجد سے نکلا تو امام اعظم رو رہے تھے۔ جب صبح و فجر کی اذان دینے کے لیے آیا تو دیکھا امام اعظم رو رہے ہیں، اسی مقام پر بیٹھے ہیں، اور اپنی داڑھی شریف کو آپ بار بار پکڑ رہے ہیں، اور جیسے کوئی ندامت سے اور حسرت سے ہاتھ پھیرتا ہے۔ وہ امام اعظم جن کی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی، سارا دن دین کی خدمت میں گزرتا، لیکن عاجزی، انکساری اور اللہ کا خوف دیکھیں، اور معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ مؤذن کے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح کہہ رہے تھے، اے نعمان بن ثابت، آپ کا نام نعمان بن ثابت تھا، اے نعمان بن ثابت، لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں، جب تیرے گناہ کل بروز قیامت ظاہر ہوں گے تو تیرا کیا عالم ہوگا۔ یہ کہتے جاتے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے جاتے۔ اس نے اذان دی۔ حضرت امام اعظم کتنے نیک اور کتنے پرہیزگار تھے، اپنی نیکی چھپانے کے لیے آپ نے مؤذن کو بلایا اور کہا دیکھو آج رات کا جو معاملہ ہے کسی کو مت بتانا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے دل کو بھی نور کر دے اور دل کی سختی کو دور کر دے، اور ایسا دل نرم ہو جائے کہ بس ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھک جائے۔ اللہ رب العالمین کرم فرما دے اور یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائیں ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وہ حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بعض اوقات جائز کاموں کو اپنی طرف سے ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کو کوئی ناجائز قرار دے گا تو ناجائز کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ حرام قرار دے تو حرام کی دلیل ہو، ناپاک قرار دے تو ناپاک کی دلیل ہو۔
لیکن یہاں پر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک شخص کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا ناجائز، تو جو ناجائز کہنے والا ہوتا ہے وہ جائز کہنے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو تم ثابت کرو، حالانکہ جائز چیز کا ثبوت نہیں ہوتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ اسی طرح ناپاک اور پاک کا مسئلہ ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب ذرا غور کریں، کوئی شخص بے وضو درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی شخص باوضو درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی شخص چلتے پھرتے درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر باادب پڑھ رہا ہے، تو یہ تمام مختلف حالتیں ہیں اور تمام حالتیں جائز ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حالت کو حرام کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس ناجائز کہنے والا اس کا ثبوت پیش کرے کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا یا رسول اللہ نے کہاں منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو۔ اب قرآن پاک نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا، تو کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جتنی تعظیم اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر کوئی وضو کر کے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے با ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کا تصور باندھ کر درود و سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھے گا تو بسا اوقات ایک درود ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والوں جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں اپنی طرف سے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ حد سے بڑھنا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بعض مسلمان ایسے تھے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنی وراثت ورثہ میں تقسیم کر دیں گے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا میں پوری رات کبھی نہیں سوؤں گا، کسی نے کہا کہ کبھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، کسی نے کہا کہ میں اچھا لباس کبھی نہیں پہنوں گا۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام تصور کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو غیب کا علم دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسی نیتیں کر رہے ہو اور کیسے عہد کر رہے ہو، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو جاگتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں کسب معاش بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حقوق العباد ادا نہ کریں اور جنگلوں میں نکل جائیں، بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کے حقوق بھی دینے ہیں، بچوں کے حقوق بھی دینے ہیں،
ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رزق حلال بھی کمانا ہے، اور اس کے باوجود ان دنیاوی جھمیلوں میں رہ کر توجہ صرف اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ یہ اسلام کی روحانیت ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں، حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی حلال طیب اللہ نے تمہیں دی، اس میں سے کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، اچھی سواری استعمال کرتا ہے، لیکن وہ شریعت کی نافرمانی نہیں کرتا، شریعت کے حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس کے دل میں غرور و تکبر نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے والا ہے۔ اچھی سواری یا اچھا لباس پہننا کوئی حرام نہیں ہے، بس بات ہے غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، حلال ذریعے سے حاصل کرے اور شریعت کے حدود میں رہ کر یہ تمام معاملات کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لوگ قسم کھا لیتے اور بسا اوقات قسم کھانے میں وہ غلطی کر جاتے۔ مثال کے طور پر ان مسلمانوں کی مثال لے لیجئے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے، رات کو سوئیں گے نہیں، سائے میں نہیں بیٹھیں گے، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے، درخت کے پتے کھائیں گے، اس طرح کی انہوں نے قسمیں کھا لی۔ تو اب شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ قسم اگر کھا لی جائے تو کس صورت میں توڑنا جائز ہے اور کس صورت میں توڑنا ناجائز ہے، اور جب قسم کو توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا۔ تو قاعدہ یاد رکھیں کہ قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ مستقبل فیوچر کی قسم کھائی جائے، مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا، تو یہ فیوچر مستقبل کی قسم ہے، اس میں کفارہ ہوتا ہے، اگر سیب کھا لے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور قسم کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستقبل کی قسم نہ ہو بلکہ ماضی کے متعلق ہو یا حال کے متعلق ہو۔ مثلا کسی نے پوچھا کیا تم نے کل سیب کھایا تھا، تو وہ کہے خدا کی قسم میں نے یہ چیز نہیں کھائی، چاہے مذاق میں کہے چاہے وہ وضاحت کے لیے کہے۔ اور حال کی قسم سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس 100 روپے ہیں، تو اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس 100 روپے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حال کی قسم ہے۔ تو اس طرح قسم کی دو صورتیں ہو گئی۔ ایک صورت وہ ہے جو مستقبل کی قسم ہو، وہ قسم اگر توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جو مستقبل کی قسم نہیں، ماضی کی قسم ہے یا حال کی قسم ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ گناہ بھی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر ماضی یا حال کی، پاس کی یا پریزنٹ کی قسم جھوٹی کھائی جان بوجھ کر تو گناہ ہوگا، اور اگر انجان میں غلطی ہو گئی تو اس پر گناہ بھی نہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ کل تمہاری ملاقات فلاں سے ہوئی تھی، اس نے کہا خدا کی قسم فلاں سے میری ملاقات کل نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تو غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہ رہا، وہ راستے میں مجھے نظر تو آیا تھا اور چلتے چلتے سلام دعا تو ہو گیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب اس نے قسم کھائی تھی، اس وقت تو اسے پکا یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس قسم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ غلطی معاف ہے۔
لیکن کوئی ماضی کی یا حال کی قسم کھائے اور قسم کھاتے وقت اسے معلوم ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو یہ حرام، گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مثلا کوئی گاہک آتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ 100 روپے کی دے دیں۔ دکاندار کہتا ہے یہ تو 150 روپے کی میں بیچ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں نے اسے 130 روپے کی تو خود خریدی ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے 80 روپے کی خریدی ہے اور اس نے جھوٹ کہا، تو ہے تو ماضی کی قسم۔ وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو 130 روپے میں خریدا ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کاروباری معاملات میں کوئی سچی قسم کھائے تو وہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے، تو جھوٹی قسم کا کیا عالم ہوگا۔ تو قسم اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے، تو اللہ کے نام کا ذکر کر کے ہم ان کاروباری معاملات میں بار بار قسم جو کھاتے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سچی قسم بھی جو بار بار کھائے اس سے بھی کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے، تو جو جھوٹی قسمیں کھائے گا اور پھر وہ کہے کہ تنگ دستی نہیں جاتی، بیماریاں نہیں جاتی، تو اسے سوچنا چاہیے۔ قسم کے مسائل بیان ہوئے، ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ لغو قسم کون سی ہیں؟ ابھی ذکر کیا کہ ماضی یا حال کے متعلق قسم ہو اور وہ خیال کر رہا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں خیال آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توجہ نہ رہی، تو اس قسم پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں۔ اب جان بوجھ کر کھانے والی قسموں کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے ماضی یا حال کی قسم کھائی تو اس صورت میں کفارہ تو نہیں، مگر جھوٹی قسم کھانے کا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا، اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مستقبل کی قسم کھائی اور پھر اس قسم کو پورا نہ کیا، توڑ دیا، تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اور اب فلاں سے بات کر لی تو کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں قسم کو توڑنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، فلاں اپنے رشتہ دار سے گفتگو نہیں کروں گا، یا وہ یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا، تو ان قسموں کو توڑ دیا جائے، احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، رشتہ دار سے بات چیت کی جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اور پھر قسم کا کفارہ دے دیا جائے۔ یہ درست نہیں کہ قسم کھا لی جائے اور کہا جائے ہم تو مجبور ہیں، ہم نے تو قسم کھا لی، تو ایسے موقع پر قسم کا توڑنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے قسم کھا لی فرائض کی، مثلا کہا نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نماز پڑھنی ہوگی اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ایسی قسم کھانا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اوسطاً ایسا ہی کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ۔ 10 غریب سے مراد، مسکین سے مراد وہ غریب ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، انہیں صبح بھی کھلایا جائے اور شام کو بھی کھلایا جائے۔ 10 کی تعداد کا پورا کرنا ضروری ہے، جنہیں صبح کھلایا انہی کو شام کو کھلانا ضروری ہے۔ صبح 10 الگ تھے، شام کو 10 الگ تھے تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ 10 فقیروں کو، فقیر سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں، فقیر سے مراد یہاں پر وہ ہیں جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہوں، انہیں صبح و شام قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو علماء اور مفسرین نے ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ وہ کھانے کی رقم 10 غریبوں کو دے دے۔
کھانے کی رقم کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 2 کلو اور چھٹانگ آٹا، 2 کلو اور 50 گرام آٹا جس قیمت کا آتا ہے اسی کا ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، وہ رقم 10 مسکینوں میں تقسیم کی جائے، یعنی فی زمانہ 40 روپے 10 مسکینوں کو دے دیے جائیں تو یہ 400 روپے اس طرح تقسیم ہوں گے اور قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ قسم کے کفارے میں ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم دینی ہے اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ 10 مسکینوں غریبوں کو دیا جائے۔ اگر ایک ہی دن ایک ہی آدمی کو 400 روپے دے دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، 10 غریبوں کو 40 روپے یا صدقہ فطر کی رقم جو بھی بنے وہ دینی ہوگی۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کھانے میں تو صبح و شام دینا ضروری ہے، اور رقم دیں گے تو 40 روپے یا جو بھی صدقہ فطر کی رقم ہے وہ کافی ہے، ڈبل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ او کسوتہم، اگر اس طرح قسم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ 10 زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا دے دے، ان کو جوڑی دے، یہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دے، جس کے پاس غلام بھی نہ ہو، جس کے پاس 10 جوڑیاں بھی نہ ہو کہ وہ دے سکے، جس کے پاس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم بھی نہ ہو، یا 10 صدقہ فطر کے برابر رقم نہ ہو، اب وہ قسم کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جو ان چیزوں کے ذریعے کفارہ ادا نہ کر سکے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں 3 دن کا روزہ رکھے، اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، تینوں دن ایک ساتھ روزے رکھنے ہوں گے۔ اب ان آیات سے ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے رکھنا قسم کے کفارے میں اسی کو جائز ہے کہ جو باقی چیزوں میں سے کوئی چیز ادا نہ کر سکتا ہو، جس میں یہ طاقت نہ ہو، وہ روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے، کئی مواقع پر ہم فیوچر کی قسمیں کھا چکے اور توڑ بھی چکے۔ اگر ہم نے آج تک کفارہ نہیں دیا تو اندازہ کر کے اندازاً یہ دیکھنا ہوگا، اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اندازہ ہم نے 10 قسمیں توڑی ہوں گی کہ 100 توڑی ہوں گی کہ 1000 توڑی ہوں گی۔ تو جتنی مستقبل کی قسمیں کھائیں اور پھر انہیں پورا نہ کر سکے اور توڑ بیٹھے تو ہمیں ان کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ قسم کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ پہلے تو کوشش یہی ہو کہ قسم نہ کھائی جائے، پھر اگر قسم کھا لی تو پھر یہ کوشش ہو کہ قسم نہ ٹوٹے، اور پھر قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہے۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض صورتوں میں قسم توڑنا لازمی ہوگا، جیسے اس کی مثال نماز کی دی کہ کہا خدا کی قسم کبھی میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو نماز پڑھنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنی ہوگی کہ اس نے ایک بالکل ہی غلط بات کی قسم کھائی۔ ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم، اللہ تمہیں واضح بیان فرماتا ہے آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر شراب، میسر جوا، انصاب بت، ازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل کی گندگی ہے، فاجتنبوہ، پس تم اس سے بچو،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور منادی نے مدینہ منورہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اس وقت شراب حلال